محمد کو سینے سے لگایا، محمد کا سینہ میرے سینے سے مل گیا تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ محمد ہمارے نبی کا بچپن، یہ اللہ اللہ، وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کہتی میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کا سینہ پہلے خشک کیا، پھر دودھ سے حضور کی قدموں کی برکت سے بھر دیا۔ کیوں بھر دیا؟ اے حلیمہ، جب میرا محبوب جوان ہو جائے تو تو کمر پہ ہاتھ رکھ کر یا سینہ تان کر یہ نہ کہنا محمد یاد کر میرا احسان کہ میں نے تجھے دودھ پلایا۔ اگر دودھ نہ پلاتی تو اس طرح جوان ہوتا۔ کیونکہ کبھی کبھی ماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بھول گیا دودھ کا احسان، اگر دودھ نہ پلاتی تو مر جاتا، دودھ نہ پلاتی تو بلکتا، دودھ نہ پلاتی تو تیری ہڈیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ اللہ کو منظور نہ تھا کہ میرے حبیب پر کوئی احسان جتائے۔ اللہ نے قحط مسلط کر کے پہلے حلیمہ کو خشک کیا اور نبی کا سینہ لگنے کے بعد ان کے سینے کو بھر دیا تاکہ حلیمہ کو بتا دے حلیمہ تو میرے محبوب کو نہیں پال رہی ہے، میرا محبوب تو تجھے پالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محمد ہمارے سبحان اللہ، میرے آقا کا بچپنا کیسا بچپنا ہے، کیسا حسین۔ اب حلیمہ کہتی ہے میں نے دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا، پیا، میرا بچہ میرا شوہر لے کر کھڑا ہوا تھا، جب بائیں طرف کا دیا تو نہیں پیا، منہ ہٹایا، انگلی کا اشارہ کیا، گویا کہ کہہ رہے ہیں امی میں نے تو پی لیا، اب میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دے۔ دائیں طرف سے پیا، بائیں طرف کا کبھی نہیں پیا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے سینے میں دائیں طرف دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میرا معصوم رسول کا معصوم بچپن ہے کہ کم اپنے لیے پسند کیا، زیادہ اپنے بھائی کو عطا کر دیا، دودھ پیتے بھائی کو عطا کیا۔ تو میرا امام اس منظر کو دیکھ کے پکار اٹھا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انصاف کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا مال کھا جانے والوں، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ ریل منتری گھوٹالہ کرے، کوئلہ منتری گھوٹالہ کرے، سارے منتری گھوٹالہ کرے اور یہ انصاف کی بات کرنے چلے ہیں۔ خدا کی قسم یہ میرا نبی ہے، ابھی چند دنوں کا نبی ہے، چند دن ہوئے ولادت کو، اور اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے اس کا حصہ عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے انصاف کا نعرہ بعد میں لگایا ہے، پہلے بھائیوں کو انصاف عطا کیا ہے۔ یہ اپنے نبی کا بچپن ہے۔ لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں، تمہیں تاریخ نہیں پتا، کیونکہ پہلے تو تم پڑھتے نہیں، جو بیان کرتا وہاں سننے نہیں جاتے، اور اگر کوئی سننے جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کیوں بیان کرتے ہو، یہ تو ضعیف روایت ہے۔ ہم نے کہا اچھا تجھے یہی روایتیں ضعیف لگتی ہے، بتا تو صحیح کہ کیا ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول نہیں؟ جب تیری بات آئے تو ضعیف روایتیں بھی مدرسے کے چندے کے لیے، بلکہ اگر ضعیف روایت نہ ملے تو تم اس کو گڑھ بھی لیتے ہو کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب۔ آپ مجھے بتائیں کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدرسے میں چندہ دیا وہ جنتی ہو گیا؟ لیکن بتاؤ ممبروں پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں جیسا مدرسہ آپ کا ہے، نہ مدرسے کے لیے چندہ ہوتا تھا، مدرسے کے طلبہ تو رسول اللہ کے دور میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے علم حاصل کرتے تھے، بغیر چھت کا حضور کا مدرسہ تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، جس چبوترے پہ صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی کے لیے تم اس طرح پڑھتے ہو۔ ہم کہتے ہو جب مدرسے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے تو نبی کے لیے تو حدیثیں موجود ہے، اور بیان کرنے والی آمنہ ہے، بیان کرنے والی حلیمہ ہے، بیان کرنے والے عباس ہے، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے، بیان کرنے والے جناب ابو طالب ہے۔ ابھی میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان، آقا علیہ السلام کا معصوم بچپن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بھائی کے لیے پستہ ترک کر دیا۔ اب حلیمہ کہتی ہے میں تو بل بل جانے لگی، اس رات پہلی مرتبہ میرا بیٹا پوری رات سویا، جم کر سویا، کیونکہ جب پیٹ بھرا تو وہ بھی سو گیا، ورنہ پوری رات وہ مجھے ستاتا تھا۔ قربان۔ اب حلیمہ کہتی ہے توجہ سے سنیں میرے نبی کا بچپن، سبحان اللہ، محمد ہمارے۔ حلیمہ کہتی ہے
محمد میرے سال 2 سال کچھ مہینے رہے، لیکن کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا، بستر پر پاخانہ نہیں کیا۔ 2 ٹائم مقرر تھا، 2 ٹائم مقرر تھا۔ جب حضور کے پیشاب کا وقت ہوتا میں لے جاتی پیشاب کرتے، میں لے جاتی فراغت کرتے، اور حضور علیہ السلام کا سطر اگر کھل جاتا، سطر حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، سطر اگر کھل جاتا، بچے 5-5 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں، 3-3 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں، جو کہتے ہیں نبی اپنی طرح۔ میں ان کو یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا کہ آپ بچپنے میں کیسے گھومتے تھے، یہ آپ ہی سمجھ لیں، لیکن جو کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے نبی ہماری طرح۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کے بارے میں حلیمہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا سطر میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا اگر سطر سے چادر ہٹ گئی تو کوئی ڈالنے والا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ چادر خود بخود ان کے سطر پر ڈل جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ فرشتے حضور کا سطر ڈھک دیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا بچپن ہے۔ آقا پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ختنہ شدہ ولادت تھی، اور اس وقت جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو غلاظت میں بھرے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو حضور پر غلاظت کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی لیے حضور کی پیدائش کے بعد دائیوں نے حضور کو غسل نہیں دیا، حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ میرے رسول کا بچپن ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا بچپن کیسا تھا؟ حلیمہ کہتی ہے کبھی میں نے ان کا سطر نہیں دیکھا، انہوں نے بستر میں کبھی جو ہے پیشاب پاخانہ نہیں کیا۔ اب حلیمہ کہتی ہے پوری رات ہم جم کر کے سوئے، اطمینان سے سوئے، اور اس کے بعد جب صبح کو اٹھے تو آمینہ نے کہا حلیمہ میرا یہ بیٹا بڑا مسعود ہے، بڑا مبارک میرا بچہ ہے، میں نے پیدائش کے وقت بڑے عجائبات دیکھے ہیں، میرے بچے کا بہت خیال کرنا، میرے بچے کا بڑا خیال کرنا۔ حلیمہ دیکھ میرے بچے کو بہت احتیاط سے رکھنا۔ حلیمہ کہتی ہے ٹھیک ہے بی بی آمنہ، تیری ساری شرطیں منظور ہے، اب تجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک رات میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ کتنا برکت والا ہے۔